علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھا رمضان ختم ہو گیا، 15واں روزہ۔ اللہ اکبر، پتہ ہی نہ چلا۔ زندگی بھی ایسی ختم ہو جائے گی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، زندگی بھی ایسی ختم ہو جائے گی، حسرتیں رہ جاتی ہیں، حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ اور میں قبر والوں سے کوئی اگر پوچھے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا وہ لمحے لوٹا دیں جن لمحوں میں رمضان آئے، وہ لمحے لوٹا دیں جن لمحوں میں قرآن آئے، قرآن کے کوئی حرف آئے، وہ لمحے لوٹا دیں جن لمحوں میں میں ایک دفعہ صرف سبحان اللہ کہہ دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا جا رہا تھا، وہ تخت کیا تھا؟ تخت تھا تخت سلیمانی۔ تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ، واہ مولا تیری قدرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا اور فرمایا تخت نیچے اتار۔ تخت نیچے اترا، ہواؤں کو حکومت تھی، ہواؤں پہ حکومت تھی، فضاؤں پہ حکومت تھی، جنات پرند چرند کائنات پہ حکومت تھی۔ نیچے اترا تو اس بندے کو بلایا، ڈر گیا بیچارہ، کوئی غلطی ہوئی۔ وہ میں نہیں آؤ، کیا کہا تو نے؟ کہا جی میں نے آپ کی تخت کی عظمت وقار شان و شوکت کو دیکھ کے اور میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو فرمایا سلیمان بن داؤد کا تخت حکومت ختم ہوگی، اس سبحان اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، اس سبحان اللہ کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب منظر دیکھا نا، یہ اللہ نے ان پہ قبر کی حالات کھولے۔ اللہ جس کی آنکھوں کے پردے ہٹا دے، لوگ جنات کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ پردے ہٹا دے تو اللہ فرشتوں کو بھی دکھا دیتا ہے، تو اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا نا جب کہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ۔ تو صاحب قبر نے کہا میری زندگی کے اتنے سال گزرے ہیں، میں نے اتنے لاکھ قرآن، اتنے لاکھ رکعتیں یہ پڑھا ہے، یہ ساری مجھ سے لے لے اور اس ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ دنیا ہے بس کمائی کی، یہاں اللہ کی میں نے دعا کی تھی ساری عمر، اللہ اگر کسی کو تو قبر میں توفیق دے نماز کی قرآن کی تو مجھے بھی دے دے، میری تو اس دعا پہ اللہ نے دی ہے، اس کا مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی وہی دنیا ہے جو آن دیکھے سودے ہیں، جو آن دیکھا نظام ہے، اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تو مجھے ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دے، یہ سارے قرآن رکعتوں کا ثواب لے لے۔ رمضان موقع ہے، رمضان لمحے ہیں، رمضان گھڑیاں ہیں۔ ایک لفظ کتنا کافی ہوتا ہے۔ ایک بندے کا آخری وقت تھا تو ایک درویش کو بلایا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھے، اس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ولی تھے، وہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے ذکر شروع کیا تو میت نزا کی کیفیت میں تھا، حالت زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے۔ تو وہ بزرگ بیٹھے اور وہ بزرگ بیٹھ کے جو ہے وہ تسبیحات کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، تسبیحات ذکر اعمال کرتے رہے۔ انہیں اونگ آئی نا، تو دیکھا ایک دم دیوار پھٹی اور فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں غرز آگ، خوفناک فرشتے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی۔ پریشان ہو گئے کہ جہنمی فرشتے ہیں اور کسی جہنمی کی روح لینے آئے ہیں، اور لگتا ہے یہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ لیکن اسی تھوڑی ہی دیر میں ایک دیوار پھٹی اور فرشتے آئے، ان کے ہاتھوں میں گلدستے، خوشبوئیں، حسن و جمال، ایسی روح، روحانیت، نور، نورانیت۔ انہوں نے ایسے اشارہ کیا اور جہنمی فرشتے ایک طرف ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا اس کی روح نکالنے کے لیے، تو پہلے اس نے اس کا منہ سونگا اور ایسے اشارہ کیا کہ کچھ نہیں ہے، پھر پیٹ سونگا اور ایسے اشارہ کیا کچھ نہیں ہے، پھر پاؤں سونگے اور ایسے اشارے کیا کچھ نہیں ہے۔
بس وہ مایوس ہو کے فرشتے واپس جانے ہی لگے تو ایک اگلے فرشتے نے کہا چلو سو اگلا چانس لے لیتے ہیں. یہ میری طرف سے الفاظ ہیں, اگلا کوئی فائنل چانس لے لیتے ہیں. اس نے منہ چوسا نا, منہ سونگا, تو منہ سونگتے ہی اچانک اس کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. تو دوسرے فرشتے پوچھنے کیا ہوا؟ کہا فلاں نیشا پور میں اس نے اللہ کی ایک قدرت دیکھی تھی, اللہ کے نظام کو دیکھا تھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا اللہ اکبر, اور وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ نے اس کے ایک اللہ اکبر کو ایسا قبول کیا تھا کہ وہ اللہ کے خزانوں میں سے ابھی آیا ہے اور اللہ کا حکم ہے اس کو کلمہ لوٹاؤ, ایمان والی موت دو, اور ایمان والے اور جنتی فرشتے اس کو لے کے میرے پاس آؤ. اور انہوں نے اشارہ کیا اور جہنمی فرشتے چلے گئے اور اس کی روح جنت کے رومالوں میں خوشبوؤں کے ساتھ روحم و ریحانم و جنات النعیم لے کے چلے گئے. جس قبولیت کی گھڑی کو وہ بندہ پا گیا, تو جس رمضان کا پل پل قبولیت کا ہو, لمحہ لمحہ قبولیت کا, سوچے تو صحیح. اور پھر قبولیت بھی ایسی کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں کو فارغ کر کے کہا, اور فرشتوں تم فارغ ہو جاؤ, سارا کچھ چھوڑ دو. قبولیت کی مہریں لگوانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا ان کی دعاؤں پہ آمین کہا. اب سوچیں کیسا رمضان ہے, جس رمضان کے پل پل کو ہم نے غفلت سے نہیں, پل پل پہ محنت, پل پل پہ جان مارنی ہے, اور پل پل پہ توجہ کرنی ہے, اور پل پل میں ہمیں ایسی زندگی کا نظام جس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے قبولیت کے لمحوں کو کیش کرنا ہے. وہ تو اس کو اچانک مل گیا, ہمیں تو اللہ نے بتا کے دیا کہ رمضان کے ہر پل میں قبولیت ہے, فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, عبادات, تسبیحات, ذکر, اعمال کرتے چلے جاؤ اور انشاءاللہ قبول ہیں, قبول ہیں, قبول ہیں. رمضان بھی قبول, فرشتوں کی دعائیں بھی قبول, روزے دار کی دعائیں بھی قبول, روزے دار کی آمین بھی قبول, اس کی آمین کے اوپر آمین کہنے والے کی آمین بھی قبول. تو انشاءاللہ ہم نے رمضان کے یہ 15 روزے اور باقی روزے بھی ایسے ہی گزارنے. کوئی لمحہ ایسا ہو, کوئی گھڑی ایسی ہو کہ ہمارے لمحے غفلت سے نہیں, انشاءاللہ قبولیت سے گزریں گے, محبوبیت سے گزریں گے, اور اللہ کے خزانوں سے لینے اور لوٹنے میں گزریں گے. رمضان لوٹ کا مہینہ ہے, روحانیت اور نورانیت کی لوٹ کا مہینہ ہے. جزاک اللہ.